بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو ان کی زندگی میں اس بات کا بہت صدمہ تھا اور وہ ہمیشہ اس بات پر غمزدہ اور غمگین رہتے تھے اور خود کو ملامت کرتے رہتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ ہوئی اور میں اس میں شریک نہ ہو سکا۔ وہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی دوسری جنگ ہو تو میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں۔ اتفاق سے احد کی جنگ شروع ہو گئی تو حضرت انس بن نصر بہت ہی دلیری اور بہادری سے جنگ احد میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا تھا اور انہیں فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں کہوں نہ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ دشمنوں کے بہت زیادہ جو سردار ہیں، مطلب ہے کافروں کے سردار، وہ مارے گئے ہیں اور کچھ کافر بھاگ رہے ہیں، تو وہ ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر سوائے 2-3 لوگوں کے سب نے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور وہ یہ سمجھے کہ جب جیسے کفار بھاگ رہے ہیں تو مسلمان جیت گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور انہوں نے یہ سوچا کہ کفار کا پیچھا کیا جائے اور مال غنیمت جمع کیا جائے۔ دوستو، ان کا سردار تھا، انہوں نے انہیں منع بھی کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہاں سے نہ ہٹنا، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ آقا کا ارشاد تو صرف لڑائی کے واسطے تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو دوسری طرف سے آ کر وہاں سے حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے۔ اس حملے سے مسلمان مغلوب ہو گئے اور ان کا پانسا پلٹ گیا اور دونوں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے۔ حضرت انس بن نصر نے جب دیکھا کہ سامنے سے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں ان کے جتھے میں گھس گئے اور جب تک شہید نہ ہوئے وہ واپس نہ آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو جب دیکھا گیا تو ان کا پورا بدن چھلنی تھا۔ ان کے بدن پر تیر اور تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، تو ان کی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا۔ دوستو، جس نے اللہ پاک کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے اللہ پاک کو کھو دیا اس نے سب کو کھو دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور وہ جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے، اور اس بارے میں وہ حضرت معاذ، سعد بن معاذ کو بھی کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم معاذ، یہاں سے ان پہاڑوں سے، احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔